آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اس روئے زمین پر ایسے ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو خدا مان لیا اور کسی نے تو اس دنیا میں جنت ہی بنا ڈالی، مگر یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اگر انسان ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ماضی میں ایسے تمام انسانوں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں جو صرف اس دنیا کے لیے تھیں۔ آخرت میں ان کا کیا بنے گا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس نے اس دنیا میں ایک مشہور جنت بنائی تھی۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، کیا حقیقت میں کسی انسان نے اس دنیا میں جنت بنائی تھی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اس کے لیے ماضی میں ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جزیرۃ العرب میں عمان کے ایک صحرا میں ایک شہر دریافت ہوا جس کا نام عباد تھا، جس کی کھوج ناسا نے 1992 میں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بڑے بڑے ستونوں کا شہر یعنی شہر ارم سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اس شہر میں ہزاروں سال پہلے قوم عاد رہا کرتی تھی، جس کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس قوم کی سرکشی کی وجہ سے اس قوم کو ریت کے طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی شہر میں ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جس کا نام شداد بن عاد تھا، جو اس وقت کا سب سے طاقتور ترین حکمران تھا، اور اس وقت اس دنیا میں جتنی بے آبادی ہوا کرتی تھی وہ تمام دنیا کا حکمران یا بادشاہ تھا۔ شداد اتنا طاقتور اور امیر حکمران تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی اور اس کی برابری کا نہ تھا۔ دوستو، غرور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری کر دیتا ہے، اور جب انسان دنیاوی اعتبار سے اتنا طاقتور ہو جائے تو عقل سے خالی ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ شداد نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو اپنے تابع کرنے کے بعد تمام عالمین کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کر ڈالا، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کی طرح زمین پر اپنی جنت بنانے کا حکم دے ڈالا۔ شداد نہایت امیر کبیر بادشاہ تھا، اس کے پاس بے تحاشا دولت، قوت اور ہر طرح کے دنیاوی اختیارات موجود تھے۔ اس لیے اتنی طاقت اور دولت کے غرور کی وجہ سے اس نے جنت کی تعمیر کروانا شروع کر دی۔ ہزاروں لاکھوں مزدور اور اس کے خوش آمدی منصوبہ سازوں کی مدد سے 10 سال کے ایک مسلسل طویل عرصے میں ایک بہت ہی شاندار شہر تعمیر کروایا گیا۔ اس شہر کے دروازے سونے کے تھے اور اس کی دیواریں چاندی سے بنوائی گئی تھیں۔ دودھ کی نہریں اور ٹھنڈے پانی کے کنویں کھدوائے گئے، قیمتی پتھروں اور سچے موتیوں سے مجسمے بنوائے گئے، دور دراز علاقوں سے ہنرمند بلوائے گئے اور مہنگی ترین خوبصورت لکڑیوں سے تخت بنوائے گئے۔ شداد نے اس شہر کی دیوار کے ساتھ اپنے وزیروں کے محل تعمیر کروائے، اور ہر سو قیمتی ہود اور لبھان کی خوشبو سے اس شہر کو مہکایا گیا۔ غرض یہ کہ شداد نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق دنیا بھر کی نعمتیں اور وسائل لوگوں سے چھین کر اس جنت میں لگا دی، اور ایک طویل انتظار کے بعد شداد کو جنت کی تعمیر مکمل ہو جانے کی خوشخبری دی گئی۔ دوستو، شداد نے اپنی اس جنت کو تعمیر ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا یہ عہد تھا کہ جب جنت تعمیر ہو جائے گی میں تب ہی اس میں قدم رکھوں گا۔ چنانچہ شداد نے اعلان کروایا کہ تمام لوگ اس کے ساتھ فلاں دن جنت کے نظارے کے خاطر اس کے ساتھ چلیں گے۔ لوگوں کو بھی شداد کی دنیاوی جنت دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور جب وہ دن آیا تو تمام لوگ پوری تیاری کے ساتھ شداد کی سربراہی میں اس کی بنائی گئی جنت میں پہنچے، اور جب شداد اپنی سواری سے قدم اپنی بنائی گئی جنت پر رکھنے ہی والا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ شداد کی روح قبض کر لو، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس کی روح اس وقت قبض کی جب اس کا قدم ابھی ہوا ہی میں تھا۔ دوستو، شداد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کیا تھا، اور غرور اور تکبر میں پورے 10 برس تک اپنی جنت بننے کا انتظار کرتا رہا، اور لوگوں پر اپنے شاکار کا روب جمانے والا اس فانی دنیا سے بغیر اپنی جنت کے دیدار کے ایک حسرت بھری موت مر گیا۔
دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔